ناظرین السلام علیکم۔ مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج مشرق وسطیٰ کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ ایک جنگ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ مسلط کی ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابھی ریس نیوز آئی ہیں، ایٹامک آبدوزیں ایران کی طرف روانہ کرتی ہیں، اور ان کا جو ڈوم سٹیٹ طیارہ ہے وہ بھی فضا میں پرواز کر رہا ہے ایران کے آس پاس۔ ڈوم سٹے وہ طیارہ ہے، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس کے ذریعے اگر ایٹامک جنگ چھڑ جائے تو یہ حملہ آور ملک اس کے فوجی ذرائع کے ساتھ یہ رابطہ استوار رکھتا ہے، یعنی یہ مواصلاتی طیارہ ہے اور یہ بہت سٹرونگ ہے۔ اس کے اوپر کسی قسم کے ایٹامک تجربے کا یا حملے کا اثر بھی نہیں ہوتا، بہت محفوظ طیارہ ہے۔ تو اس صورتحال میں پوری دنیا میں تشویش کی لہر ہے کہ خدا نخواستہ جیسا امریکہ ماضی میں دہرا چکا ہے، ماضی میں اس نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پہ بمباری کی تھی تو بہت تباہی مچی تھی ورلڈ وار میں، اور اگر یہ اپنا یہی تجربہ رپیٹ کرتا ہے تو اب کے جو ایٹامک نیوکلیئر بمز ہیں وہ پہلے سے کئی ہزار گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور اس سے جو تباہی پھیلے گی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف تھریٹ ہے، یہ کیا جنگی حکمت عملی ہے جس میں وہ ایران کو ڈرا کر ہتھیار پھینکنے پہ اور جنگ بندی پہ مجبور کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ سارا کچھ اس کی توقعات کے برخلاف ہوا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو شہید کر دیں گے اور وہاں پر اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت، جس میں انہوں نے رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو نومینیٹ کیا تھا، اس کو بٹھا دیں گے، اور اس کے بعد یہ تیل کے ذخائر جو ایران میں ہیں اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو وہ ایسا ہوا نہیں۔ ایران نے ان کو بہت ہی منہ توڑ اور دندان شکن جواب دیا ہے۔ ایران نے اپنے ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں پر امریکہ کی بیسمنٹ تھی وہاں پر اٹیک کیے ہیں، اور وہاں سے سارے امریکن لاکھوں ڈالر خرچ کر کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ دبئی جو ایک ایمریٹس کا مین اٹریکٹیو سٹی تھا، خالی ہو گیا، وہاں سے جتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ بھاگ رہے ہیں، اور ان کی تو ساری اکانومی اسی پہ چلتی ہے کہ ٹورسٹ آتے ہیں، سارا جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس سارا اس پہ چل رہا ہے، تو ان کی اکانومی بہت بری طرح سے اثر انداز ہوئی ہے جب سے یہ ایران نے امریکہ کی بیسمنٹ پہ حملے کیے ہیں۔ تو سملرلی صورتحال دوسرے ایمریٹس کے کنٹریز کی بھی ہے۔ تو امریکہ کی تو کوشش ہے کہ سارے ایمریٹس اور سعودیہ وغیرہ مل کے ایران پہ حملہ کر دیں تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور وہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھیں، اور ان کے سارے جو مسلمان کنٹریز کا مین سورس تو وہی ہے نا، تیل، اس پہ اوپر قبضہ کر لیں۔ یہ دنیا کی ساری جنگیں ہی بیسیکلی تیل کی ہو رہی ہیں، کیونکہ سارے سسٹمز جو موجودہ جدید ٹیکنالوجی ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں جب تک انرجی نہ اس کو ملے۔ تو یہ انرجی کا سارا مسئلہ ہے، تیل اور گیس کے ذخائر ہے جو مڈل ایسٹ کے پاس ہے، اور اس کے اوپر امریکہ کی نظریں ہیں۔ تو ان کا خیال تھا جیسے اس نے وینزویلا میں آپریشن کیا
اور وہاں کے بادشاہ اور ملکہ کو اٹھا کے لے گئے اور اپنی کٹ پتلی حکومت بنا دی. تو ایران میں بھی ایسا ہوگا، لیکن ایران ایک ڈفرینٹ قوم ہے، وہ جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان قوم ہے، اور وہ ریٹیلیٹ کرنا جانتے ہیں، اور وہ متحد ہو جاتے ہیں جب ان کے اوپر بیرونی طاقت توازمائی کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکہ واقعی کوئی نیوکلیئر اٹیک کرنے والا ہے یا صرف دھمکی دے رہا ہے؟ خدا کرے یہ صرف دھمکی ہو، کیونکہ اس صورت میں تو پورا عالمی امن خطرے میں پڑ جائے گا، اور ایک تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. اور ابھی تو اتنے پاورفل نیوکل ویپنز ہیں کہ یہ دنیا کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا. اور پھر پاکستان تو بالکل اس کے نیبر میں ایران پہ، وہاں کے تابکاری کے اثرات یہاں بھی پہنچیں گے. ابھی موجودہ صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان امہ اکٹھی ہو جائے، متحد ہو جائے، اور امریکہ سے کہے کہ بھی آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہ جب یہ الکار ہوگی تو آپ ہمیں ڈیفینڈ کریں گے، لیکن وہ سارے اپنے انٹرسیپٹر اٹھا کر بھاگ گیا ہے اسرائیل کے پاس، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑیے. تو یہ سب اسے کہیں آپ مہربانی کر کے اپنی بیسمنٹس وغیرہ سب لے کے یہاں سے نکل جائیں، ہم اپنی حفاظت خود کر لیں گے. اور پاکستان کیونکہ ایک اٹامک ملک ہے تو اس کو ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ایز اے میڈیٹر اور مصالحتی ہی کردار کرنا چاہیے. کیونکہ اسلام میں بھی ہے جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کروا دی جائے. تو پاکستان کو یہ رول کرنا چاہیے. ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان نے سعودیہ سے کہا ہے کہ ہمیں $5 ارب کا لون دے دیں جو ہم اپنے ریزرو میں رکھ لیں گے، اور $5 ارب کا پیٹرول ڈیزل وہ دے دیں ڈیفر پیمنٹ پہ، یعنی ہم پیمنٹ بعد میں کر دیں گے. تو پاکستان کو اس طرح کی ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان اس کا ایران پہ حملہ کرتا ہے تو یہ ایک صریحاً ہو جائے گا کہ ایک مسلمان ملک کے اوپر مسلمان نے کر دیا. کیونکہ پاکستان کو یہ معاہدہ کرتے وقت بھی یہ طے کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ پہ اسرائیل یا کوئی اور قوت بیرونی نان مسلم قوت حملہ کرتی ہے تو ہم پھر اس جو معاہدہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تب ہم آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. ایران کی طرف سے نہ تو جو مقدس شہر ہیں مکہ مدینہ ان کو کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی جو مسجد اقصیٰ ہے، کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے، اس نے کبھی بھی ان پہ حملہ نہیں کرنا. تو اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کا بھی امریکہ نے اور اسرائیل نے سارا ایریا صاف کروا لیا ہے. تو یہ بھی سازش ہو سکتی ہے کہ یہ خود ہی اس پہ حملہ کریں اور کہیں کہ یہ ایران نے حملہ کیا ہے. تو کیونکہ ان کی اولین خواہش تو یہی ہے کہ سارے جو مڈل ایسٹ ہے جتنے ملک ہیں سارے مل کے ایران پہ حملہ کر دیں. ابھی تک تو جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں وہ عقل و دانش کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو ان کو آئندہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنا ایک مضبوط بلاک بنائیں جس میں پاکستان، ایران، اور اس میں ساتھ شامل کر لیں چائنا کو اور رشیا کو، اور اپنا ایک مضبوط بلاک بنا کر اس جارحیت کا مقابلہ کریں. کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ جو ایران کے میزائل بالکل ٹھیک ٹھیک نشانے پہ لگ رہے ہیں، تو اس کو ان کی جو لوکیشنز وغیرہ چائنا اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اور اس کے جو میزائل اتنی ایکوریسی کے ساتھ وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ رشیا نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں. تو یہ دونوں پاورفل کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو اپنا ایک علیحدہ بلاک بنانا چاہیے، اور یہ امریکہ کی جو رعونت ہے اور بدماشی میں کہوں گا اس سے جان چھڑانی چاہیے. اللہ نے ان کو بے پناہ ریسورسز دیے ہیں آئل کی گیس کی صورت میں، اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. ابھی تو جب سے ایران نے آبنائے ہرمز بلاک کی ہے جہاں سے 20% تیل سپلائی ہوتا ہے انہی کنٹریز کا، مڈل ایسٹ کا، تو پوری دنیا میں پیٹرول کے کرائسس ہو گئے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا شکار تو پاکستان خود بنا ہے کہ
اس میں 55 روپیز اچانک اضافہ کر دیا گیا، اور ابھی شنید ہے کہ اس میں 73 اور اضافہ کیا جا رہا ہے، اور یہ 500 روپے تک پہنچ جائے گا پیٹرول۔ تو میری یہی ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے کہ پاکستانی عوام تو پہلے ہی بہت غربت کے نیچے سطح پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو وہ کیسے گزارا کریں گے؟ کیونکہ پیٹرول کے ساتھ ڈیزل کے ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فارمرز کا بھی مسئلہ ہے، ان کو بھی ابھی اپنی نیکسٹ فصل کو بیجنے کے لیے ضرورت ہے ڈیزل کی۔ اب وہ اتنا مہنگا ڈیزل خرید کے کیا کریں گے؟ اور پھر اس دفعہ جو ان کا حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ ان کو آلو کی پرائس نہیں ملی، اور آگے پھر یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، نہ ان کی ویٹ کی پرائس لگنے دیتا ہے، نہ ان کے گنے کی پرائس لگنے دیتا ہے۔ تو پاکستان کہنے کو تو ایگریکلچرل کنٹری ہے، تو گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ فارمرز کو بھی پاکستان کو ریلیف دیں، ان کو سبسڈائز ریٹ پہ یہ سب کچھ دیں، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دم اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا پاکستان میں کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس ریزروز بھی پہلے کے ہیں جو انہوں نے پہلی قیمت پہ خرید تھے۔ اگر یہ تھوڑا سا ریلیف دے دیتے تو ہو سکتا تب تک یہ وار ہی رک جاتی اور آپ کو ضرورت بھی نہ پڑتی، لیکن اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں ایڈ میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ضرورت امر کی ہے کہ پوری مسلم امہ اکٹھی ہو جائے، یکجہتی کا اظہار کرے، اور آپس میں جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ پھر کسی وقت کے لیے اٹھا کے اور یکجان اور ایک قالب ہو جائیں، اور مل جل کر یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے ان پہ جنگ مسلط کی ہے اس سے جان چھڑائیں، اور امریکہ سے کہیں بھئی آپ کی مہربانی اپنا بوریا بستر ادھر سے گول کرو، ہم اپنا ڈیفنس بھی خود کریں گے، اور ہم اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں ایک جو جذبہ جہاد ہے اور وطن سے محبت ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس دعا کے ساتھ اپنا ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ اللہ میاں مسلم امہ کو یکجہتی کی توفیق عطا کرے، اور سب مل جل کر جو یہ ناگہانی دہشت گردی جنگ ان پہ مسلط کی گئی ہے، اغیار کا سازش کا شکار نہ ہوں، وہ متحد ہو کے اس کا مقابلہ کریں اور اپنا بلاک خود بنائیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے قیمتی کمنٹس لکھیے گا۔ خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind